السلام علیکم۔ ماہ رمضان بچوں کی تربیت کا سنہری موقع۔ بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ سوالات اور مشاہدات کے ذریعے ہی دنیا اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کے سوالوں کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تربیت ہر طرح سے اس کی آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رمضان کے آغاز سے اختتام تک آپ تھوڑی سی توجہ بچے میں دین دنیا کی سمجھ بوجھ کے ابواب کھول سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس دن بھر بچے کے ذہن، آنکھوں اور چہرے کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جہاں وہ الجھن کا شکار نظر آئے تو اسے سوالات پر مجبور کریں اور اپنے عمل کے ذریعے ان سوالات کے جواب تلاش کریں۔ اگر آپ سمجھیں تو رمضان کا پورا مہینہ ہی آپ کے بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں سحری کے وقت جاگنا اور کھانا پینا ایک مختلف عمل ہوتا ہے۔ اکثر بچے سحری کے وقت جاگ جاتے ہیں، اس طرح ساری تیاری کو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ بچے کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اس میں کھانے کا اہتمام اللہ کی برکات حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ سورج نکلنے کا دل فریب منظر۔ ایک محسوس وقت میں کھانا مکمل کرنا بچے میں ضبط کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کی ادائیگی اسے اس نماز کے بارے میں بھی شعور دے گی۔ یوں بچہ فجر کی نماز کی بھی عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کا دل فریب منظر قدرت کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جب دوپہر آتی ہے تو اکثر مائیں اپنے کم عمر بچوں کے کھانے پینے کا خیال اس طرح نہیں رکھتی جیسے عام دنوں میں رکھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ خواتین کو بچے کے دوپہر کے کھانے کا انتظام اچھی طرح کرنا چاہیے۔ اس وقت جب آپ بچے کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ بات اس کی تربیت میں ایک اہم نقطے کا اضافہ کرے گی کہ وہ ابھی روزہ رکھنے کی عمر میں داخل نہیں ہوا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو اسے بھی دیگر افراد کی طرح روزے رکھنے ہوں گے۔ اس لیے جب وہ آپ کو اپنے رب کی رضا کے لیے بھوک برداشت کرتا دیکھے گا تو وہ خود بھی غیر محسوس طور پر اپنے آپ کو روزے کے لیے بخوشی تیار کر لے گا۔ نعمتوں کی قدردانی۔ سحری میں جاگنا اور کھانا پینا ایک مختلف عمل ہوتا ہے۔ افطار پر بھی کھانے کے خاص اہتمام بچوں کی دلچسپی قابل دید ہوتی ہے۔ جب روزہ افطاری کے لیے دسترخوان لگایا جاتا ہے تو اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ بھی اس انتظار میں شریک ہو۔ وہ کھانا اذان کے وقت ہی شروع کرے۔ روزہ کھلنے سے پہلے ہر انسان ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے اپنی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اس عرصے میں بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا سکتی ہے کہ دعا ہی کے ذریعے نعمتوں اور برکتوں کا حصول ممکن ہے، جس کی قدردانی بھی نہایت ضروری ہے۔ اس دعا کے بعد جب بچے کو قسم قسم کے ذائقے چکھنے کو ملیں گے تو اس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ اچھی طرح ہو سکے گا اور صبر کا سبق بھی ملے گا۔ روزے میں اکثر خواتین و حضرات سو کر اپنے وقت گزارتے ہیں، حالانکہ یہ روزہ گزارنے کا صحت مند طریقہ نہیں۔ اس سے بچے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ روزہ ایک بوجھ ہے، اس طرح وہ اسے ایک مشکل عمل سمجھ سکتا ہے۔ اچھے اور برے عمل کی تمیز۔ رمضان میں برائیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں آپ کا بچہ بھی اچھے اور برے عمل میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ رمضان میں عبادات کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ اس سے عبادتوں کے ذریعے بچے کے اندر موجود کشمکش کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس مہینے میں لغویات سے دور رہا جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کا بچہ بھی ایک مہذب فرد بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے کی جہاں